الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی بہنوں، عزیز بچوں، اس دنیا کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور چونکہ دنیا کے اندر انسان رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، زندگی گزارنے کے لیے اسے مال و جائیداد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر انسان اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی چھوٹی کوئی بڑی تجارت اس طریقے سے انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی وہ حلال طریقے سے گزار سکے، اور ضروریات زندگی کے جو سامان ہیں اسے جائز طریقے سے اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے آل و اولاد کے لیے مہیا کر سکے۔ لیکن دنیا کی جو تجارت ہوتی ہے، جو بزنس ہوتی ہے، کوئی بھی تجارت، کسی بھی چیز کی تجارت ہو، وہ چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، وہ تجارت ایسی ہے کہ 100% اس کے اندر نفع کا امکان نہیں ہے۔ کوئی تجارت دنیا کی ایسی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جس کے اندر خسارے کا کوئی سوال ہی نہ ہو، کہ خسارہ ہوگا ہی نہیں، صرف اور صرف نفع ہوگا۔ دنیا کی تجارت میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور خسارہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں نے جو خطبہ مسنونہ اور اس کے ساتھ 3 آیتیں جو مختلف صورتوں کی میں نے پڑھی ہیں، اس کے بعد اخیر میں جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے۔ سورہ فاطر کی 29 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی تجارت کا ذکر کیا ہے کہ اگر وہ تجارت انسان کر رہا ہے، ان چیزوں کی تجارت کر رہا ہے، ان چیزوں کو اپنا رہا ہے، تو یہ ایسی تجارت ہے، یہ ایسی بزنس ہے کہ اس تجارت میں، اس بزنس میں خسارے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، خسارے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا اور ساری کائنات کا خالق و مالک رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اسے وہ پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور کیوں ایسا وہ کرتے ہیں؟ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت اور ایسی بزنس کی امید لگائے ہوئے ہیں کہ جس بزنس اور جس تجارت میں لن تبور ہرگز خسارہ اور نقصان اور تباہی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 قسم کے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ 3 چیزیں انسان کر رہا ہے تو اس کی تجارت یہ اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ تجارت اخروی تجارت ہے، اور اس تجارت میں خسارہ اور گھاٹا ہرگز نہیں ہے۔ پہلی تجارت کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر کر رہا ہے کہ نیک بندے جو ہوتے ہیں، جو دنیا کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت سے غافل نہیں ہوتے ہیں، دنیا کی تجارت کے ساتھ ساتھ ان کی نگاہیں اخروی تجارت کی طرف ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا ہی کو صرف لے کر کے بیٹھ جائیں اور دنیا ہی میں مگن رہیں تو یہ مال و جائیداد یہ آپ کے لیے رحمت نہیں، آپ کے لیے یہ زحمت بن سکتا ہے، اور یہ مال و جائیداد یہ آپ کے لیے فتنے کا اور تباہی کا، بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی تجارت کے ساتھ اللہ کے نیک بندے آخرت کی تجارت کی بھی فکر کرتے ہیں۔ وہ پہلی تجارت کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ۔ مومن یہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، ورنہ رمضان میں لوگ کتنے بار 2 بار 3 بار قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں، یا کبھی کسی انسان کا معمول ہوتا ہے کہ ہر ہفتے میں 1 بار قرآن ختم کرتا ہے، ہر مہینے میں 1 بار قرآن ختم کرتا ہے، لیکن سودی کاروبار وہ کرتا ہے، وعدہ خلافی وہ کرتا ہے، غیبت وہ کرتا ہے، جھوٹ وہ بولتا ہے، ظلم وہ کرتا ہے۔ یہ تمام بڑے گناہ ہیں کہ نہیں گناہ ہیں؟ تو قرآن کا پڑھ لینا صرف کمال نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ رب ذوالجلال نے اس قرآن کریم کے اندر جو اوامر اور جو نواہی، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پڑھنے کے ساتھ اسے وہ بجا لائے، زندگی میں اس پر عمل کرتا رہے، اور جن منہیات سے، جن محرمات سے، جن کاموں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کاموں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ یہ ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ تو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھیے، آپ اس کو، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھیے، اور سمجھنے کے ساتھ عملی زندگی میں اس کو برتیے بھی، صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان قرآن کریم کو پڑھے گا، اور آج دیکھیے دنیا کی تمام زندہ جاوید زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ بھی موجود ہے، تفسیر بھی موجود ہے۔ تو جب آپ اس قرآن کو پڑھیں گے، ایک ہی آیت، ایک ہی پیج، ایک ہی پارہ آپ پڑھیں، لیکن آپ نے اس ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی تفسیر آپ نے پڑھی، تو اس منبر رسول سے میں کہہ رہا ہوں کہ واللہ اگر آپ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے لگیں تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آپ کی بہت ساری غلطیاں اور خامیاں جو ہیں ان کی اصلاح ہو جائے گی، اور اپنی زندگی کے اندر آپ انقلاب پائیں گے۔ لیکن جب آپ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں گے، ہمارے سلف تھے، صحابہ کرام تھے کہ جن کا بیان ہے کہ ہم
قرآن کریم جب اللہ کے رسول سے پڑھتے تھے 10 آیتیں بھی اگر پڑھتے تھے تو اس کو پڑھتے تھے، یاد کر لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، اس پر عمل کر لیتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ تو اسی لیے ان صحابہ کرام کو جو تمغہ ملا وہ کیا تھا؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو یہ ہے کہ پہلی وصف اور پہلی خوبی اس تجارت کی جس تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ اس کے معنی مفاہیم کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم سنن ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف لام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھتا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، قرآن کریم سے ایک لفظ اس نے پڑھا، اس لفظ پر ایک نہیں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کھولا، کہا الف لام میم، اللہ کے رسول مثال دے کے کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ آپ نے کہا الف لام میم، 30 نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھ دی گئی۔ یہ نیکی دنیا تک رہ جائے گی، مرو گے یہ نیکی قبر تک جائے گی، قبر میں یہ نیکی آپ کی تاریک قبر کو نور بنا دے گی، روشن کر دے گی۔ قبر کی ظلمت، قبر کے بھیانک منظر سے یہ قرآن کریم کا پڑھنا یہ آپ کو نجات دے گا، آپ کے لیے سرچ لائٹ کا روشنی کا کام کرے گا۔ جب قبر سے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے جاؤ گے، یہ نیکیاں آپ کے ساتھ میدان محشر میں اللہ کے سامنے نام اعمال میں محفوظ ہوں گی، یہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ دنیا کی کوئی تجارت ہے کہ آپ نے کی ہو 1 کا 10 مل گیا ہو؟ کبھی کبھار ایسا چانس آ سکتا ہے کہ 1 لگاؤ اور 10 فوراً مل جائے، اور اگر مل بھی جائے تو ملک الموت روح قبض کر لیا، کہانی سب ختم ہو گئی۔ ملک الموت روح قبض کیا، کرتے ہی یہ برانڈڈ کپڑے جو ہیں جسم سے اتار دیے جاتے ہیں۔ وہ 2 لاکھ 4 لاکھ روپے کی جو موبائل تھی، پہلے اسی کو ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کون سا بچہ ہے جس کے ہاتھ میں آ گیا، جیب میں ڈال دیا کہ چلو یہ تو 3 لاکھ کی موبائل بھی آ گئی۔ یہ چیک بک اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، آدھار کارڈ، پین کارڈ، ATM، ہتھیا لیا جاتا ہے۔ کیا بچتا ہے؟ آپ نے کروڑوں اربوں روپے کمائے ہوں، لیکن کبھی دیکھا ہے کہ کوئی انسان مرا ہو، اس کے کفن میں 1 روپیہ بھی کسی نے رکھا ہو؟ کچھ جاتا ہے؟ کچھ نہیں جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دنیا کی تجارت نہیں رہ گئی، لیکن اخروی تجارت جو آپ کر رہے ہیں، قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا، اس پر عمل کرنا، یہ ایسی تجارت ہے کہ اس کے اندر خسارہ اور نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ عمل، یہ تجارت، دنیا میں اطمینان قلب کا سکون ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ہوتا ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھیں گے، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو یہ ایسا عمل ہے کہ دل کے اندر جو حیرانی ہوتی ہے، جو بے چینی ہوتی ہے، وہ حیرانی اور بے چینی دور ہوتی ہے، دل کو سکون ہوتا ہے۔ تو پہلی تجارت کیا ہے؟ پہلی تجارت قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ دوسری تجارت یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو نیک بندے ہیں، جن کی نظر دنیا کی تجارت کے ساتھ ساتھ آخرت کی تجارت پر ہے، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے ساتھ، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کے ساتھ، اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔
دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے نماز کو پڑھا. تو نماز پڑھنے میں اور نماز کے قائم کرنے میں فرق ہے. اس لیے آپ قرآن کریم میں جہاں اس طرح کی آیتیں پائیں گے وہاں اقیموا الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، یعنی انہوں نے نماز کو قائم کیا، انہوں نے نماز کو قائم کیا. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. جہاں کہیں عام طور سے ایسی آیتیں آئی ہیں نماز کے تعلق سے، اس میں اقامت صلاۃ کا ذکر ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے. نماز کو قائم کرنے کے تعلق سے علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت پر اور نماز کی باجماعت پابندی اور نماز کے جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، ان ارکان اور واجبات کی رعایت کرتے ہوئے خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے. تو یہ تمام چیزیں اقامت صلاۃ میں داخل ہیں کہ نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اور دوسری تجارت یہ ہے نیک بندوں کی کہ وہ نیک بندے نماز کو قائم کرتے ہیں. ورنہ آپ کو معلوم ہے کتنے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ابھی نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھی جائے گی، اور عام طور سے یہ صورتیں لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہیں. لیکن ابھی مسجد میں مان لیا کہ 500 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور اگر تنہا پوچھا جانے لگے کہ ابھی امام صاحب نے نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھی ہے، تو ہماری نماز کا جو حال ہے کہ ہمارا دل نماز میں کتنا ہے اور ہمارا جسم اور دماغ نماز سے باہر کتنا ہے، تو آپ کو ہمارے خیال سے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ 75% لوگوں کا یہ ہوگا، سر ایسے ہلا دے گا انسان. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن دل و دماغ کہیں اور تھا. تو یہ اقامت صلاح وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا. اس نے نماز کو خضوع کے ساتھ نہیں پڑھا. یہ کتنے لوگوں کو دیکھیے کہ نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن دیکھیے نماز کے جو ارکان ہیں ان کی ادائیگی بھی صحیح طور سے نہیں کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب کے اندر صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ ما تقبل له صلاۃ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم الرکوع ولا یتم السجود. ایک انسان 60 سال نماز ادا کرتا ہے، 60 سال نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی ایک رکعت کی بھی ایک رکعت نماز نہیں قبول ہوتی ہے. 60 سال انسان نماز پڑھا لیکن ایک رکعت بھی اس کی قبول نہیں ہوئی. کیوں نہیں قبول ہوئی؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود. وجہ کیا ہے کہ رکوع اگر صحیح طور سے کر لے رہا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تھا، لیکن سجدہ کرنے گیا تو سجدے میں ڈنڈی مار دیا، اور اگر سجدہ صحیح کر لیا تو رکوع جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ہے، رکوع کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، ویسے اس نے رکوع نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اقام الصلاۃ. دوسری تجارت یہ ہے کہ نماز کی تجارت ہے کہ اس نے نماز کو قائم کیا. تو نماز کا قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ 4 وقت کی نماز آپ جماعت سے مسجد میں پڑھ رہے ہیں اور فجر کی نماز غائب ہے. جب آپ کو ڈیوٹی پہ جانا ہے، جب آپ کو آفس میں جانا ہے، جب آپ کو دکان پہ جانا ہے 10 بجے تو اٹھیں گے اور فریش ہو کر کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے. یہ اقامت صلاح نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پہ فرض کیا گیا ہے. تو نماز کا وقت جب 5:30 بجے کا ہے تو 8 بجے کون سی نماز ہو رہی ہے؟ اور اسی لیے
ہمارے وہ بھائی یا ہماری وہ بہنیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں کسی سائل نے سوال کیا کہ بعض بھائی وہ ہوتے ہیں جن کو ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، تو جب 7 بجے 8 بجے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو الارم لگاتے ہی ہیں کہ اس وقت اٹھیں گے اور اس وقت فجر کی نماز پڑھ کر کے اور وہ ڈیوٹی پر جاتے ہیں، تو ان کی نماز کا حکم کیا ہے؟ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو سعودی عربیہ کے کبار علماء اور بڑے علماء میں سے وہاں کے مفتی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ انسان 2 رکعت نہیں 200 رکعت پڑھ لے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اس کے ایک مقررہ وقت پہ فرض ہے۔ تو جب نماز کا وقت متعین ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس وقت پہ نہ پڑھ کر کے اور الارم ہی لگایا جا رہا ہے ڈیوٹی کے ٹائم پہ اور اس وقت یہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو اقامت صلاح جو ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ، اور یہ ہے کہ اس کے ارکان اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ اس نماز کے اندر خشوع خضوع پایا جائے، تو یہ ہے اقام الصلاح، نماز کا قائم کرنا یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا پابند بنا کہ ہم نماز کو اس کے ارکان و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اس کے وقت پہ ہم نماز ادا کریں۔ اقول قولی ھذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔